حرف آخر کی حیثیت سے محمد یوسف استاد علامہ نفیس العلماء سرکار علامہ مولانا محمد ابصار علی نقوی صاحب سے ہم نے پر تشریف لائیں ذکر فضائل وسائل نواب کربلا علیہ السلام بیان فرمائے اختتامی میں اسپیشل یہ زورنا سرکار امام حسین علیہ السلام کے بیان کی قرآن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پروردگار اس عشق آل محمد کو اس مودت و عطائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہترین فرمائے. ایک آواز بلند درود پڑھیں. اجازت اس بات کا آغاز کیا. ابھی آپ نے اعلان سنا, بالکل ممبر پہ آنے سے کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ ذاکر اہل بیت نوید عاشقی صاحب کی شہادت کا, اور دعا کیجیے پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے اہل خانہ کو صبر و سکون عطا فرمائے, اور جو بدبخت اور ظالم اس فعل کبیر میں ملوث ہیں پروردگار انہیں غارت فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آل محمد کی مودت, عزائے آل محمد, اس کا خراج باہر ہر انسان کو دینا ہی پڑتا ہے. ہر دور, ہم پہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جو شہادتوں سے منور نہیں ہے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان شہادتوں میں کبھی ہمارے مکتب کو کمزور نہیں ہونے دی. یہ شہادتیں ہمیشہ ہمارے مکتب کی طاقت کا ہی باعث بنی.
اگر ایک ذاکر شہید ہوا ہے تو انشاءاللہ 1000 ذاکروں سے ممبر سج جائیں گے. یہ خدا کا وعدہ ہے. اور غالباً آخری مرتبہ میں آپ کے پاس جب حاضر ہوا تھا تو شہادت ہی کے عنوان پر بات کی تھی. شہادت تو خدا کے وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، اور شہادت انسان کو کمزور نہیں کرتی، طاقتور کر دیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس ایک جملہ عرض کر کے میں اپنے عنوان کی طرف بڑھوں گا. ایک لاطینی محاورہ بڑا خوبصورت ہے، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں. یہ ہمیں قتل کرتے ہیں اور گاڑ دیتے ہیں، یہ کیا جانے ہم تو بیج ہیں. توجہ ہے جی. اگر ایک زمین میں جائے گا تو تناور شجر بن کر سامنے آئے گا. یہ حقیقت ہے کہ یہ مکتب شہادتوں سے علماء، ذاکرین، واعظین ہر دور میں شہادتیں ہیں، مگر یہ دور یہ کبھی بھی مکتب کمزور نہیں پڑا. الحمدللہ طاقتور ہی ہوا ہے اور یہ طاقتور ہی رہے گا انشاءاللہ. ایک درود پڑھیے گا محمد وعلى اللہ. پروردگار عالم فرما رہا ہے انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے عوض. یقیناً جن لوگوں کو مجلس سے سننے کی عادت ہے وہ جان گئے ہوں گے کہ میں کون سی آیت کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہ شب ہجرت کی آیت ہے. انسان کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ وہ جو شب ہجرت بستر رسول پر لیٹا، اللہ نے اسے انسان قرار دیا. یہ انسان کا فخر ہے کہ اس کے نفس میں وہ قوت ہے کہ جب بکے تو اللہ کی رضا بھی تول جاتی ہے. حضرات کیوں یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی؟ کیونکہ یہ ربیع الاول کا آغاز ہے. آپ جانتے ہیں یہ مہینہ کتنا بلند ہے، یہ کتنا صاحب عزت مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ نے مدینہ العلم کی آمد سے سجایا. ایسے ہی ہے نا جی. مگر ایک سینس میں یہ مہینہ بڑا مظلوم بھی. بس میں اپنے موضوع کی اہمیت بتا کے پھر آگے بڑھوں گا. ایک حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا مظلوم بھی. آپ نے دیکھو کہ جیسے یکم محرم آتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر میسیجز چل جاتے ہیں مبارکباد کے کہ اسلامی کیلنڈر کی پہلی تاریخ مبارک. ایسے ہی ہے نا جی. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یکم محرم کو اسلامی مہینے کی، اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ شمار کیا جائے. اور یہی مظلومیت ہے ربیع الاول. یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے یہاں چاند کا کیلنڈر ہے جسے لونر کیلنڈر کہتے ہیں، ایک سولر ہے ایک لونر ہے. سولر یعنی وہ جو ہمارے یہاں عیسوی کیلنڈر ہے، جنوری سے آغاز ہوتا ہے، دسمبر پہ اختتام ہوتا ہے. اسی طرح یہ لونر کیلنڈر ہے جو چاند سے وابستہ ہے، سورج کی بجائے. اس میں ہمارے یہاں مذہبی تاریخیں ساری چاند کے متعلق طے کی جاتی ہیں. یہ مہینے اسلام ساتھ نہیں لایا، یہ مہینے پہلے سے موجود تھے. محرم پہلے بھی تھا، سفر پہلے بھی تھا، یہ مشرکین مکہ کے دور میں بھی مہینے تھے. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ مشرک بھی ان مہینوں میں جنگ کو حرام تصور کرتے تھے. اس کا مطلب ہے مہینے موجود تھے تو حرام تصور کرتے تھے. توجہ فرمائیں دوستان، یہ کیلنڈر پہلے سے موجود تھا. محرم اس میں پہلا مہینہ تھا، یکم محرم پہلی تاریخ تھی. تو یہ اسلامی کیلنڈر کیوں ہو گیا؟ جب محرم پہلے سے موجود تھا، سفر پہلے سے موجود تھا، تو یہ اسلامی کیسے ہوا؟ اسے اسلامی بنایا مصطفیٰ نے. اور کیسے؟ جب ہجرت کا واقعہ ہوا، جب ہجرت ہوئی تو رسول خدا نے ہر شے کو ہجرت کی تاریخ سے منسوب کر دیا. جب دن آگے بڑھے تو پتا چلا ہجرت کے اتنے دن بعد، مہینے آگے بڑھے تو پھر رکھا ہجرت کے اتنے مہینے بعد، جب سال آگے بڑھے تو ترتیب یہ بنی ہجرت کے اتنے سال بعد. آپ جائیے بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، دیگر حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو چاہے مکتب تشیع کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ملے گا اتنے سنے ہجری میں، اتنے سنے ہجری میں یہ ہوا، اتنے سنے ہجری میں وہ ہوا. اور سنت پیغمبر نے کیسے بنائی کہ چھٹی صدی ہجری میں، چھٹے سال ہجری میں جو صلح حدیبیہ کا نامہ لکھا گیا، پیغمبر نے اس پہ جو ڈیٹ ڈالی وہ یکم ہجری کے حوالے سے ڈالی. مگر یہ ہجرت کب ہوئی تھی؟ یہ ہجرت یکم محرم کو تو نہیں ہوئی.
ہجرت کی رات ہے یکم ربیع الاول، تو اس کا مطلب ہے یہ یکم محرم پہلی تاریخ تصور کرنا یہ مشرکوں کی باسی ہے، یکم ربیع الاول کو پہلی تاریخ ماننا یہ سنت پیغمبر۔ جو فرمائے دوستان ہے اصل میں یکم ربیع الاول یہ پہلی تاریخ ہے اسلامی کیلنڈر کی، نہ کہ محرم۔ پہلا مہینہ ربیع الاول کا بنتا، رسول کے دور میں بھی یہ تھا، پہلے خلیفہ کے دور میں بھی، اہل تحقیق اس پہ جا کر مزید جستجو کریں، یہ پہلے خلیفہ کے دور میں بھی یکم ربیع الاول ہی پہلا مہینہ تھا۔ اس کے بعد چیزیں پلٹ گئی مشرکین مکہ کے زمانے والی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پر یہ ہوا کیوں؟ اصل سوال یہ ہے، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ربیع الاول کو پہلا مہینہ مان لیا جاتا تو پھر توجہ جاتی کہ آخر پہلا مہینہ کیوں ہے، تو توجہ جاتی پہلی تاریخ پہ، اور جب پہلی تاریخ پہ جاتی تو ہجرت پہ جاتی، اور جب ہجرت پہ جاتی تو شب ہجرت پہ جاتی، اور جب شب ہجرت پہ جاتی تو بستر نبوت تک بات جاتی، اور بستر نبوت پہ پھر نبی نہیں ملنا تھا، علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے دوستان؟ تو بات خود جانی تھی بستر رسالت، اور بستر رسالت نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ جب نبی زمانے میں نہ ہو، نبی فقط نبی سے بدلا جا سکتا۔ ہے اجازت میں تھوڑی سی گزارشات پیش کروں اس موضوع میں؟ اچھا، اب تھوڑی سی بات باریک ہے، مگر صاحبان فہم بیٹھے ہیں، باریک فکر افراد ہیں، میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے، پوری توجہ رکھوں گا۔ تاریخ پڑھیں کیوں ہوئی تھی ہجرت۔ یہ وہ موڑ ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے ایک موڑ پیش کرنے لگا ہوں کہ جہاں انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے میرا تعلق آل محمد کے مکتب سے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو عالم اسلام کی تاریخ پڑھیں، تاریخ کہتی ہے نبی کی جان خطرے میں آئی تو نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ ایسے ہی ہے، میں نے کورس کی کتاب میں بھی پڑھا، میں نے مذہبی کتابوں میں بھی پڑھا، نبی کی جان خطرے میں آئی، نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ مجھے یہ جملہ سرکار رسول خدا کی عظمت سے مطابقت میں محسوس نہیں ہوتا۔ مشکل الفاظ تو پیش نہیں کر رہا، یہ جملہ رسول کی عظمت سے تعلق نہیں رکھتا۔ نبی کی جان خطرے میں آئی تو نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ تو وہ ہستی ہے جس کا وارث بھی جان کے خطرے سے جگہ نہیں چھوڑتا، نبی مکہ کیسے چھوڑ سکتا؟ توجہ چاہوں گا دوستان، یہ جملہ نبی کی عظمت سے وابستگی نہیں رکھتا۔ اور جنہوں نے یہ تاریخ لکھی کہ نبی کی جان خطرے میں آئی تو مکہ چھوڑا، انہوں نے آگے بڑھ کر لکھا کہ حسین کی جان خطرے میں آئی تو حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین کی جان مکہ میں خطرے میں آئی تو حسین نے مکہ چھوڑا۔ مجھے یہ جملہ ان کی عظمت سے مطابقت میں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہ موڑ ہوتے ہیں جہاں آپ کو فخر ہوتا ہے میں نے نبی اہل علاقہ سے نہیں گھر والوں سے لیا تھا نبی۔ جب میں نے مکتبہ تشیع کی تاریخ اٹھائی میں حیران رہ گیا۔ دیکھیں مورخ نے کتنا حسین، صرف جملوں کا فرق ہے مگر یہ جملوں کا فرق سوچ کا فرق، نظریے کا فرق، عقیدے کا فرق ہے۔ سارے عالم اسلام نے لکھا جان خطرے میں آئی نبی نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکتب آل محمد کے مورخ نے لکھا چونکہ مکہ چھوڑنا تھا اس لیے جان خطرے میں آ گئی۔ اللہ جانے آپ نے یہ فرق محسوس کیا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے جی؟ چونکہ مکہ چھوڑنا تھا ابلاغ حق کے لیے، اسی لیے دشمن جان پر آ گئے بات، اسی لیے وہ جان کے دشمن بن گئے۔ اب یہ دو الگ نظریے ہیں، جان کے خطرے میں جگہ چھوڑنا اور مقصد کی وجہ سے جان خطرے میں آنا۔ یاد رکھیے گا تاریخ میں جنہوں نے جان خطرے میں دیکھ کے جگہ چھوڑی تاریخ آج بھی ان کی تنقید کرتی ہے، اور جنہیں ان کے مقصد نے خطرے میں ڈال دیا انہیں نفس مطمئنہ کی ڈگری عطا کرتے ہیں۔ یہ فرق مد نظر رکھیے۔ ہوا کیا؟ دارالندہ ایک انتہائی بدبخت چلا جہاں مشرکوں کے سردار بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے۔
وہاں ایک اجماع ہوا، شاید میرے یہ الفاظ پہنچ سکیں اور اہل قدر بیٹھے ہوں، میں اکٹھ بھی کہہ سکتا تھا، میٹنگ بھی کہہ سکتا تھا، نہیں، مشرکوں کے سرداروں کا اجماع ہوا، کس کے خلاف؟ مصطفیٰ کے خلاف۔ کیا کریں ابن عبداللہ کا؟ یہاں تو ایک خدا کا تصور دے کے ہمارے مذہب کے اوپر زد لے آئے ہیں، ہمیں تو تنگ کیا ہی ہے، اب مدینے سے وفد مل رہے ہیں آگے، یہ اب مدینے جا کے اپنا دین پھیلانے لگے ہیں، مزید طاقت میں آ جائیں گے، کیا کریں؟ ہر کسی نے مشورہ دینا شروع کیا، کسی نے کہا ایسا کرو، ان کا بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ کرو، انہیں محصور کر دو، کسی نے کہا قید کرو، کسی نے کچھ، کم از کم ایک بات پتہ چل گئی، یہ اجماع کی بدت پہلے ہی محمد کے خلاف شروع ہو چکی تھی۔ جو ہے جی تاریخ بتاتی ہے، میں نے کورس کی کتاب میں پڑھا تھا، تاریخ نہ سنی ہے نہ شیعہ، تاریخ بتاتی ہے شیطان ایک بوڑھے کے روپ میں وہاں آ گیا۔ توجہ ہے، آل محمد کے ماننے والے ہمیشہ بزرگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ بڑھا پن شیطان کا فیوریٹ گیٹ اپ ہے، اس نے جب کہیں کوئی سازش کرنی ہوتی اسی روپ میں آتا، وہ آ کر بیچ میں بیٹھ گیا، اس نے کہا کوئی فائدہ نہیں، تم نے پہلے بھی تو 3 سال شیب ابی طالب میں محصور کیا تھا، کیا ہو گیا؟ وہ مزید طاقتور ہو گئے، تم وہ جو مشورہ دیتے تھے یہ ریجیکٹ کر دیتا تھا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، وہ سارے تڑپنے لگے، آخر کیوں؟ کہنے لگا یاد رکھو محمد اکیلے نہیں، ابو طالب ان کے ساتھ ہے، علی ابن ابی طالب ہے، ابو طالب کا لال علی ان کے ساتھ ہے، اس طرح معاملے حل نہیں ہونے، جب تک ابو طالب کا لال علی ہے ساتھ پہلو میں، یہ ساری سازشیں ناکام ہو جائے۔ کہا کریں کیا؟ اس نے کہا ایک ہی حل ہے، قتل کر دو، قتل کر دو۔ کہنے لگے صاحب آپ خود کہہ رہے ہیں علی اس کے ساتھ ہے، قتل کر دیں، بنی ہاشم اس کی نسلیں کو جوڑ دیں گے، جس نے محمد بن عبداللہ پہ تلوار اٹھائی۔ اس نے کہا نہیں ایسے قتل نہیں کرنا، ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لو، ایک ایک فرد ہر قبیلے کا لو، اکٹھے سارے جا کے قتل کریں، کتنوں سے لڑ لیں گے بنی ہاشم؟ تاریخ سن رکھی ہے نا آپ دوستوں نے، بس میں تمہید باندھ رہا ہوں آپ کو اصل مقصد بلانے کے لیے، کتنوں کو قتل کریں گے؟ ایسا کرو ہر قبیلے کا ایک شخص لے کر آؤ، کم از کم اتنا بھی واضح ہو گیا، اہل اجماع نے ضلالت کو اکثریت پہ تقسیم کرنا بھی شیطان سے سیکھا ہے۔ سارے مل کے کریں گے، کتنوں سے لڑ لے گا علی، کتنوں کو مار دیں گے بنی ہاشم، ایسا کرو ساروں سے فرد ہو لو جی، یہاں سب نے پلان کی منظوری دی، وہاں جبرائیل نے جا کے مصطفیٰ کو بتا دیا حبیب آج کی رات خطرہ ہے، تلواریں آمادہ ہو چکی ہیں، اور ایک قبیلہ نہیں، دو نہیں، پورا مکہ مل کے قتل کرنے آ رہا ہے، ایک طرف پورا مکہ تھا، اس طرف سے مصطفیٰ نے صرف ذات علی کو طلب کیا، اور بلا کر سادے سے ڈائلوگ ہیں دو، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، اس کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے لازمی دکھائیے گا۔ رسول نے بلایا مولا علی کو اور کہا یا علی میرے بستر پر لیٹنا، اور میرے مولا نے فقط ایک سوال کیا، صرف ایک سوال، کہا یا رسول اللہ میرے لیٹتے آپ کی جان بچ جائے گی؟ خدا کی قسم اس کے سوا علی نے بات کوئی نہیں کی، رسول نے فرمایا یا علی بچ جائے گی، حکم لیٹنے کا تھا، علی سو گئے، جو ہے دوستان ہے، حکم فقط لیٹنے کا تھا، علی سو گئے، صرف اتنا سا ہوا۔ یاد رکھیں ربیع الاول کا آغاز علی کی عظمت سے ہوتا ہے، شباب مصطفیٰ کے فضائل سے ہوتا ہے، جو ہے دوستان ہے۔ اب یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے، حکم تھا لیٹنے کا، علی سو گئے۔ یاد رکھیے گا نبی نے سونے کا حکم ہی نہیں دیا، نبی نے فقط علی کو لیٹنے کا حکم دیا، یہ علی تھے جو سو گئے۔ اللہ کرے آپ حضرات میرے ساتھ میں تو بڑا لطف آئے گا، توجہ ہے تو سارے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، حضرت علامہ علی نقی نقشبند مرحوم اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ انہوں نے تفسیر فرمائی ہے اس واقعے کی، وہ فرماتے ہیں حکم سونے کا تو تھا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو حکم شرعی ہو، تکلیف شرعی ہو، وہ ہمیشہ اس معاملے میں دی جاتی ہے جو بس میں ہو، اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے، جو بات بس میں نہ ہو وہ حکم میں نہیں بنتی، وہ حکم نہیں دی جاتی۔ آپ سے کہا 5 نمازیں پڑھو، یہ تو نہیں کہا 5000 نمازیں دن کی پڑھو، کیوں؟
5 آپ کے بس میں ہیں, 5000 بس میں نہ ہوتے. کیا روزہ رکھو, فجر میں کھانا پینا بند کرو, مغرب پہ شروع کر دو, صرف اتنی دیر کے لیے. یہ تو نہیں تھا 3 ماہ بھوکے پیاسے رہو. کیوں؟ بس میں نہیں تھا. حکم شریعت اتنا ہوتا ہے جو بس میں ہو. سونے کا حکم کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ سونا انسان کے بس میں نہیں ہوتا. ابھی آپ میں سے کوئی 8 گھنٹے سو کے آ رہا ہو, یا پھولوں کی سیج بچھا کے کہا جائے لیٹ جائیں, سو جائیں, وہ لیٹ تو سکتا ہے, سو نہیں سکتا. اور اگر نیند آ رہی ہو, دوپہر کا وقت ہو, میں لاکھ ہوں توجہ ہے, وہ پھر بھی سو ہی جائے گا. توجہ ہے دوستان؟ کیوں؟ کیونکہ بس کی بات ہے نا. سونا کہتے ہیں نیند سولی پر بھی آتا ہے, ایسے ہی نہیں وجہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے سونے پہ اپنا بس نہیں ہوتا. نبی فقط اتنا حکم دے سکتے تھے, علی لیٹ جاؤ. اب جملہ سنیے گا اگر توجہ ہو, حکم اتنا تھا لیٹ جاؤ. یہ تلواروں کے سائے میں سو جا رہی علی کی شجاعت تھی. اللہ توجہ ہے. حضور اس نقطے کو سمجھیے گا. یہ یاد رکھیں, علی اس اشجع الناس کا نام ہے جسے اپنی شجاعت منوانے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں. علی سو جائے, علی کا سونا بھی شجاعت ہے. مگر ایک منٹ ٹھہر جائیں, اب میں نے آپ کی تاریخ فہمی کو نوٹ کرنا. نبی اٹھے, علی لیٹے. نبی کو اس بستر سے اٹھایا بھی خدا نے ہے, اس کا مطلب ہے علی کو لٹایا بھی خدا نے ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں. یا اللہ یہ منظر ہمارا دیکھا ہوا ہے. اللہ جانے کتنے لوگ شیب ابی طالب سے آدھا توجہ ہے جی. یا اللہ یہ عمل ہم نے پہلے بھی ہوتے دیکھا ہے. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 سال شیب ابی طالب میں. یہ جو شب ہجرت خدا کر رہا ہے, یہ 3 سال ابو طالب نے کیا ہے. نہیں, میں بات کو ایک دوسرے انداز میں لے کر آتا. چلے میں بات کی ایک سطح بلند کرتا. جب تحفظ نبی مقصود ہونا تو خدا بھی غیر روایتی طریقے اپنا لیتا. سورہ قصص اٹھا کر دیکھیے گا. موسیٰ کی جان خطرے میں آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف, ان اردیہ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ, اور اگر آپ کو اس کی جان کا خوف ہو اسے دودھ پلائیں. فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيَ فِي الْيَمِّ, اسے دودھ پلائیں اور پانی کے حوالے کر دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ پر. یہ مادر موسیٰ کوئی نبی تھی؟ بولے نا, کوئی رسول تھی؟ یہ تو اولو العزم بیویوں میں سے بھی نہیں ہے. کیا مادر موسیٰ اولو العزم بیویوں میں ہے؟ نہیں. وہ جس نے آگے وصول کرنا تھا وہ اولو العزم بیوی تھی. وہ جو آسیہ آگے انتظار کر رہی تھی وہ اولو العزم تھی. مگر وہی ہوئی مادر موسیٰ پر. اب یہ اور چپٹر ہے, علماء لکھتے ہیں کہ وحی کی اقسام ہیں. جو وحی ہدایت سے تعلق رکھے وہ اور ہے, یہ جو وحی ہے یہ الہام کی کیفیت ہے. یہ سارے معاملات ایک طرف رکھے. مگر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف. کہ مثلاً دوستو اگر ساتھ ہیں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی, جب تحفظ نبوت مقصود ہو اللہ غیر نبی سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. توجہ ہے دوستو, اب ہمیں کیوں شک نہ پڑے. اللہ نے شب ہجرت وہ کیا جو ابو طالب نے شیب ابی طالب میں کیا. اب 2 میں سے ایک باتیں تو ہیں, یا تو شیب ابی طالب میں ابو طالب زیر وحی عمل کر رہے تھے, یا شب ہجرت اللہ سنت ابو طالب پہ عمل کر رہے. اب جو جس کا عقیدہ اجازت دے. یاد رکھیے گا جب تحفظ نبوت ہوتا ہے تو اللہ غیر نبی سے بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. مگر عظمتوں کا فرق دیکھیں. وہ جس نے وصول کیا نا آسیہ, اللہ نے اسے اولو العزم بنا دیا. اولو العزم بیویوں میں مریم کے ساتھ ذکر ہوتا ہے, سیدہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے, جناب خدیجہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے. جبکہ ہے کون؟ زن فرعون. فرعون کے پہلو میں رہتی ہے مگر اولو العزم ہے. کیوں؟
کہ نمازیں پڑھی تھی آسیہ نے, روزے رکھے تھے, حج کیا تھا؟ نہیں, نبی بچایا تھا. میرے ساتھ ہیں کہ نہیں حضور؟ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں. جب وصول کیا نا, فرعون نے دیکھا, سورہ قصص اٹھا کر پڑھیے گا, اس نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ پانی سے آیا ہے. پانی کہاں سے آیا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف سے. اس نے کہا قتل کرو, ابھی قتل کرو. اس نے پیچھے 70,000 بچہ مار دیا. اس نے کہا اس کو قتل کرو. آسیہ نے کہا قرآن میں موجود ہے. جناب آسیہ کہنے لگی لا تقتلوہ نسا, اسے قتل مت کر. کیوں؟ قرۃ عین لی ولک, ہو سکتا ہے کہ تیری اور میری آنکھ کی ٹھنڈک بن جائے. ینفعنا او نتخذہ ولدا, یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے ہمیں بڑا فائدہ پہنچے. ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا دیں. بے اولاد تھی نا, اللہ نے کبھی اس منحوس کو نزدیک ہی نہیں آنے دیا تھا آسیہ کے, تو بے اولاد تھی. اب جب اتنا خوبصورت بچہ دیکھا تو وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے, فطری قدرتی جذبہ ہے, وہ امڑ آیا. وہ چاہتی تھی اسے اپنا بیٹا بنا لوں. اب جو آیت اختتام ہوئی تو کمال ہو گیا. پروردگار نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہیں. اگر بات پہنچے میرا ساتھ دینا. یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ جتنی فرعون کے لیے اتنی آسیہ کے لیے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, انہیں تو شعور بھی نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہاں سے نقطہ کیا کھلا حضور؟ پتا چلا آسیہ نے نبی تھوڑی بچایا تھا, وہ تو ایک بے اولاد عورت نے ایک معصوم بچہ بچایا تھا. وہ بچہ کل کو نبی نکلا. آسیہ نے کوئی نبی نہیں بچایا, آسیہ نے تو ایک معصوم بچہ بچایا. وہ بچہ کل کو صاحب نبوت سمجھا, وہ صاحب نبوت ہوا. اللہ نے پھر بھی درجے بلند کر دیا آسیہ کے. آسیہ تیری عظمت کو سلام, تم نے میرا نبی بچایا. اللہ نے اسے عظمت بنا دیا, جبکہ اس نے نبی نہیں ایک بچہ بچایا تھا. وہ بچہ کل کو نبی نکلا. جب بچایا تھا قرآن بتا رہا ہے آسیہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون ہے. جو غلط فہمی میں اللہ کا نبی بچا جائے, اللہ اس کے تو درجے بلند کر دیتا ہے. اللہ جانے ابو طالب کا درجہ کیا ہوگا جس نے غلط فہمی میں نہیں صاحب دعوی نبوت نبی. اللہ جانے حضرت ابو طالب کا مقام کیا ہوگا. توجہ ہے دوستان. علی سو گئے, مگر حضور معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ بستر کسی اور کا نہیں, نبی کا تھا. آپ جانتے ہیں نبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علی سو گئے, اس کا مطلب ہے شب ہجرت کے معاملات کا نیند سے بڑا تعلق ہے. توجہ ہے, نیند سے تعلق ہے. علی سو رہے تھے, خدا ڈیل بنا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کے عوض. ایسے ہی ہے علی سو رہے تھے. دیکھیں عام انسان میں اور نبی میں فرق ہے. علماء نے لکھا نبی پہ جن جن حالتوں میں وحی ہوتی ہے اس میں سے ایک کیفیت نیند کی بھی ہے. نبی سو رہا ہو تو اللہ وحی کر دیتا. میں ثبوت دوں, آپ جانتے ہیں ابراہیم اسماعیل کو بلا کر کہہ رہے یا بنیا انی ارا فی المنام, بیٹا میں نے خواب دیکھا, انی اکبر تو میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کرے جس کا حکم ہوا. خواب دلیل نیند ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ سو رہے تھے, اور اسماعیل بھی اللہ کا نبی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں جس کا امر ہوا. روایت بخاری شریف بھی ہے, اپنی گناہگار آنکھوں سے پڑھ کے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے اپنے قلم کو بعض لوگوں سے اٹھا رکھا. معنی یہ ہے کہ ان کی غلطی نوٹ نہیں ہوتی. دیوانہ عقل ہی نہیں, چونکہ عقل زائل ہو گئی ہے, خدا حساب نہیں لے گا. تو نے ہاتھ سے کیا کیا, تو نے آنکھوں سے کیا کیا, تو نے پاؤں سے کیا کیا, کیونکہ عقل ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک کیفیت ہے نیند. سوتے انسان کا گناہ شمار نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ فجر میں سوتے رہے ہیں, یہ دوسرا معاملہ ہے. سوتے ہوئے اگر کوئی غلطی ہو جائے یہ شمار نہیں ہوتی. اب میں اس کی کیا مثال دے سکتا ہوں؟ بلڈنگ پہ 2 افراد سو رہے ہیں, ایک سوتے ہوئے میں دوسرے کو کک مارے, وہ بیچارہ اوپر سے نیچے. سرکار سزا دے تو دے, شریعت نہیں دے. کیوں؟ جس وقت سو رہے تھے اس کا مطلب ہے اعصاب معطل تھے.
تو جب اصحاب ہی معطل تھے تو پھر جو کیا ہے وہ ارادتاً نہیں شمار ہوگا، اور چونکہ ارادہ نہیں تھا اس لیے شریعت میں سزا نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا عزیز؟ اب کمال یہ دیکھیں، آپ اور میں نیند میں ہوں تو ہم سے قلم اٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ سمجھ سکیں، مگر نبی اس کیفیت میں اللہ سے حکم لے رہا ہے۔ میں پھر سادی سی مثال دے دوں گا، آپ باہر سے ایک شخص یہاں پر سو رہا اور دوسرا اس کے سرانے بیٹھ کے کہہ رہا ہو اٹھ کے یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا اور مجھے بتا دینا، آپ کو کس کی عقل پہ شک جائے گا؟ جو ہے آپ کہیں گے صاحب سوتے سے بھی کوئی بات کرتا ہے؟ آپ اور میں سو رہے ہوں تو قابل تخاطب نہیں، اللہ کا نبی سوتے ہوئے میں اللہ سے وحی لے رہا ہے۔ سادگی سے جملہ عرض کروں، ایک بات تو پتہ چل گئی، نبی سوتا ہوا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ نبی سوتا بھی ہم جیسا نہیں ہوتا، تو اب اگر کبھی سوتے نبی کو بدلنا ہوا تو اسی سے بدلا جائے گا جو سوتے میں بھی نبی جیسا ہو۔ جو ہے دوستان نبی علی سو رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں ایک وہ بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے عوض میں اللہ کی رضا پہ۔ یا اللہ میرا مولا تو سو رہا، اور علی کب یہ کہہ کے سوئے کہ میں تو اپنے نفس کو بیچنے کے لیے سو رہا ہوں؟ میں نے آپ کو کہا تاریخ میں مختصر سا جملہ ہے، یا رسول اللہ میرے سوتے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے فرمایا بچ جائے گی، تو تم لیٹنے کا کھا ہی سو گئے۔ علی نے تو یہ کہا ہی نہیں میں اپنا نفس بیچنے کے لیے سو رہا ہوں۔ کربلا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ سورہ توبہ کی 111ویں آیت اٹھا کر پڑھیں، پوری کربلا پہ صادق بیٹھتی ہیں دونوں آیتیں 111 112۔ پروردگار فرما رہا ہے وہ بھی ہیں جن کے جان و مال کو اللہ نے خرید لیا ہے عوض میں جنت کے۔ نہ حسین نے کبھی کہا میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں جنت کے لیے، نہ علی نے کبھی کہا میں بیچ رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ کبھی بیچنے کی بات نہیں کرتے، اللہ ہمیشہ سودے بازی لے آتا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ آگے بیٹھے ہوئے دوست ساتھ ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیچنے خریدنے کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں کرتے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی، یقیناً پروردگار فرمائے گا بھی چیز واپس ہوتی ہے، بیچی چیز نہیں ہوتی۔ میں اسی لیے ڈیل بناتا ہوں، زمانہ سن لے، رضا بیچی ہے، جنت بیچی ہے، اب ادھر ادھر نہ پھٹکنا، جنت چاہیے کربلا چلے گا اور رضا چاہیے نجف چلے گا۔ ہمیشہ بیچنے خریدنے کی بات کرتا، اور اس جگہ وقت مختصر میرا ساتھ دیجیے گا، ہم نے اس دنیا میں اللہ کا نبی یوسف بھی بکتے دیکھا، بکا کے نہیں؟ احسن القصص اٹھا کر پڑھیں سورہ یوسف۔ یوسف بکنے آیا، اتنا حسین تھا، ہر ایرا وغیرہ خریدنے آ گیا، ہر پھیری والا بازار تھا، لوگ اپنی ریڑیاں دکانیں چھوڑ کے خریدنے آ گئے، بولی لگنا شروع ہوئی، ان کی اوقات سے باہر ہو گئے، سفید پوش آ گئے، بولی مزید بڑی، سفید پوشوں کے بس سے باہر ہو گئی، عمرہ آ گئے، مزید بولی چڑھی تو رئیس آ گئے، آگے معاملہ بڑا تو سرکار خریدنے آ گئی۔ توجہ ہے دوستو؟ یعنی یہ ہوا یوسف کی مرتبہ، بازار اونچا ہوا، کہاں سے کہاں تک، غریب سے شروع ہوا رئیس تک چلا گیا۔ علی بکنے آئے، مخلوق کی اوقات ہی نہیں تھی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ فرق تھا، جس کے ہوتے بازار غریب سے عمرہ تک گیا وہ یوسف تھا، اور جس کے ہوتے بازار عرش اعلیٰ تک گیا اس میں علی بنا دیتا ہے۔ اللہ کو رضا دینی پڑی، اللہ نے کہا میں نے رضا دی ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میرا مولا ڈیل بنا گیا تیرے ساتھ، پر مجھے تو یہ ڈیل سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نے تب ڈیل بنائی جب میرا مولا سو رہا تھا۔ اب جو ہے دوستو، سوتے کی مرضی تو شامل ہی نہیں ہوتی، کیا تمہیں تو میرا مولا سوتے میں خریدا ہے؟ یقیناً پروردگار فرمائے گا خاموش رہ، ابھی سوتا اتنا مہنگا پڑا کہ رضا دینی پڑی، اللہ جانے جانتے علی کی قیمت کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی رضا علی کی نہیں، سوتے علی کی قیمت ہے۔ توجہ فرمائیں حضور، سوتے علی کی توجہ ہے دوستان۔
دیکھیے گا مولا سو رہے ہیں اور اللہ ڈیل بنا رہا ہے. پروردگار فرما رہا ہے میں ایک نفس بھی اگر علی نے بیچا ہے تو خریدا کس نے؟ جائیے بازار ایک 10 روپے کی چیز بھی وہ لے لیں جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں, اسراف ہو جائے. توجہ ہے اللہ اس بے نیاز نے خریدا. دوستان عزیز آپ اور میں بھی, ہمیں بھی منع کیا شریعت نے مت وہ شے خریدو جس کی احتیاط نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسراف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بھئی اگر علی بیچتا ہے تو خریدا کون ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں وہ علا کل شہید قدیر, پھر خریدار بھی تو ہوا. توجہ ہے جی علی صرف آپ کا اور میرا ہی مقصود نہیں ہے, اللہ بھی خرید رہا ہے علی کو. توجہ ہے جی. اب یہاں میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بھی کس کا, میں دیکھیں میں ہمیشہ نام لیا کرتا ہوں تاکہ جو جسے رزق فہم ملا یہ اسی کا اجر ہے. علامہ حسین بخش جارا صاحب مرحوم کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. خدا کی قسم انہوں نے نثر میں بھی شاعری کر دی, مصرعی بنا دیا بات کا. میں اپنے انداز سے پیش کروں گا, بڑی خوبصورت بات ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھیے گا, جس رات اللہ نے رضا اتاری, جہاں اتاری وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں فقط سویا جا رہا تھا. سونا بھی کوئی کام ہے؟ گھر جا کے زیادہ دیر سو کے دیکھ لیں, گھر والے ہی اٹھا دیں گے, اٹھ جائیں کب تک بستر توڑنا. توجہ ہے جی, سونا کوئی کام نہیں ہوتا. جو ہے رضا وہاں آئی جہاں فقط بستر نبی تھا, وہاں نہیں آئی جہاں مجسم نبی تھا. توجہ ہے جی, جہاں سے فرماتے ہیں اللہ نے سوتے علی کو اپنی رضا دے کر بتا خبردار علی کا کسی سے مقایسہ نہ کیا کرو, علی کا کسی سے موازنہ نہ کیا کرو, علی کو کسی سے ملایا نہ کرو. جو دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے علی کو سو سو کے ملتا ہے. جو ہے دوستان یا اللہ صلی اللہ توجہ ہے دوستان. علی کا کیا رہے ہیں, یہ سونا ہے کیا؟ بس یہاں تک لانا مقصود تھا. پوری بہت علی کا کیا رہے ہیں, علی اپنی جان. دیکھیں کنفرم بات ہے کہ اس رات شہادت لکھی, کنفرم, پورا مکہ تلواریں آمادہ کر چکا ہے. اس کا مطلب کنفرم ہے شہادت, اور کسی ایسے کی رپورٹ نہیں ہے کہ رپورٹ غلط ثابت ہو جائے. امین وحی اللہ بتا کے گیا, اس کا مطلب ہے جبرائیل کی رپورٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتا ایجنسیوں کی رپورٹ ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. جو ہے کنفرم شہادت. کائنات کا اصول ہے, وقت مختصر تھا ختم ہو گیا, یہ نتیجہ لے کر جائیے. حضور کائنات کا اصول ہے یہاں ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا. اللہ کرے یہ بات پہنچ جائے ربیع الاول کا مہینہ, اللہ جانے وہ مصطفیٰ کتنا اعلیٰ ہوگا کہ کائنات کا علی جس پہ اپنی جان والا. توجہ ہے, میں جملہ بدل اسی کو پیغام سمجھنا. علی اپنی جان مصطفیٰ پہ وار کے اعلیٰ ادنا پہ قربان نہیں ہوتی, ہمیشہ ادنا اعلیٰ پہ قربان. علی اپنی جان مصطفیٰ پہ وار ہے, چچا صاحب پہ وار ہے, ابن عبداللہ پہ وار ہے, سسر پہ وار ہے. کس پہ وار ہے؟ رسول اللہ پہ. اس کا مطلب ہے علی رسالت پہ جان وار رہا. رسالت کس شے کا نام؟ رسالت کیا ہے؟ اللہ انسان میں ربط, شریعت, دین. علی دین مجسم پہ جان وار رہے. علی رہتی دنیا تک کو پیغام دے رہے ہیں, یاد رکھو جو مصطفیٰ کا نہیں وہ علی کا نہیں. جملہ بدل کے کہہ رہے ہیں, جو دین مصطفیٰ کا باغی ہو وہ مولائی نہیں ہو سکتا, اور جو مولائی ہو
وہ دین رسول کا مخالف نہیں ہو سکتا. اس بات پہ ساروں کا بولنا بنتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی. علی اپنی جان مصطفیٰ پہ وار کے بتا رہے ہیں خبردار مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ کو ادنا نہ سمجھنا. توجہ ہے جی. اس کا مطلب ہے جو شریعت کا دشمن ہے, جو دین مصطفیٰ کا باغی ہے, وہ کچھ ہو سکتا ہے, علی والا نہیں ہو سکتا. اور جو علی والا ہو وہ کبھی دین خدا کا مخالف نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھیے گا. علی لیٹ کے درس دے رہے ہیں. یاد رکھیں اس گھرانے نہیں بچایا مصطفیٰ. علی بن کے نہیں لیٹے تھے, علی مصطفیٰ بن کے لیٹے ہوئے تھے. نقل صاحب کے ایک اور جملہ, اگر تھک تو نہیں گئے نا, بس ختم کرنا جا رہا ہوں, پوری توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. وہ فرماتے دنیا بھیس بدلتی ہے کس لیے؟ جان بچ جاتا ہے. ایسے ہی ہے, پوری دنیا میں بھیس کس لیے بدلا جاتا ہے؟ ایک وجہ, جان بچ جاتا ہے. یہ پاکستانیوں کو ویسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ جانے کتنا بھی ذہن میں بات آئے. ہم نے تو سرکاری ٹی وی پہ یہ منظر دیکھ رکھے ہیں, وہ جو پہلے اٹھتے ہیں دین نافذ کر دیں گے, جب پکڑے جاتے ہیں لباس اور ہوتا ہے, جنس اور ہوتی ہے. اور آپ نے اور میں نے صرف اسلام آباد میں, اسلام آباد سے تورا بورا اور وہاں سے لے کے عراق و شام تک یہ منظر دیکھے کہ نہیں؟ ساری دنیا بھیس بدلتی ہے فقط اس لیے جان بچ جائے. علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو شب ہجرت بھیس بدل رہا تھا تاکہ جان خدا کی راہ میں وار ہو. مصطفیٰ پہ جان وار رہا ہے. یہی کام آل محمد نے کیا. بس ایک جملے میں آپ کو متصل کروں, مگر فضائل کے بعد میں عرض کروں. چوتھا امام در بازار کوفہ, وہاں سے قافلہ آ رہا ہے. ابراہیم بن طلحہ کھڑا ہوا, طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا. طلحہ مارا گیا جمل میں, اس کے دل میں بغض علی ہے. سامنے سے علی کا پوتا گزرنے لگا, اس نے سوچا گھبرایا ہوا ہے, ڈرا ہوا ہے, تو گلے میں ہے, رسم ہے, اس لیے یہی موقع بدلے لے لینے کا. ایک مرتبہ پاس سے گزرنے لگے, امام کو طنز کر کے کہتا ہے آپ بتاؤ پھر کون غالب رہا؟ یعنی توجہ دلائی کربلا کی جانے کہ دیکھو تم مارے گئے, تم لٹ گئے, تم اس حال میں آ گئے. اپنی طرف سے طنز کیا, یہ بھول گیا جسے طنز کر رہا ہے وہ علی ہے, اور علی جس حال میں ہو وہ علی ہوتا ہے. امام نے جھکا ہوا سر اٹھایا, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو دیکھنا چاہتا ہے کون جیتا کون ہارا؟ آزان ہونے دے. اگر آزان میں ابو سفیان کا نام آیا سمجھ لینا ہم ہار گئے, اگر محمد مصطفیٰ کا نام آیا سمجھ لینا ہم جیت گئے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آ کر بتا رہا ہے محرم کامیاب ہو گیا. یہ جتنی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے ہیں, یہ جتنے جلوس نکل رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے, یہ اس بات کی دلیل ہے حسین کے نوحے کامیاب ہو گئے. یہ جو آج جتنے ربیع الاول کے جلوس ہیں یہ نکل کے بتا رہے ہیں محرم کے جلوس کامیاب ہو. یاد رکھیں یہ جتنے چراغاں ہوں گے, یہ جتنی محفلیں ہوں گی, یہ ہمیں, مجھے اور آپ کو سند ملے گی یہ 1400 سال کی مجلسیں کامیاب ہو گئی ہیں. حسین کا مقصد یہ تھا دنیا مصطفیٰ کو بھول نہ جا. آل محمد نے اپنے آپ کو ہمیشہ قربان کیا کہ مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ نہ مٹ جائے. یہ جتنے جلوس نکلیں گے نا ربیع الاول میں, یہ ہمیں سند ملے گی ہماری عزاداری کامیاب ہو گئی. یہ حسین نے جو چراغ شب عاشور بجھائے تھے, یہ انہی کی روشنی ہے جو آج پھیلتی چلی جا رہی ہے. دوستو یہ آپ کی اور میری کامیابی. بس یاد رکھنا علی بستر رسول پر لیٹ کر بتا رہے ہیں خبردار مصطفیٰ سے بغاوت نہیں کرنی, مصطفیٰ کی اطاعت کرنی, دین مصطفیٰ کی اطاعت کرنی. مگر بڑا مشکل بچایا دوستو, آسان نہیں بچایا. جانتے ہیں مصطفیٰ بچانے خاطر نہ علی اکبر جیسے جوان نے سینے پہ برچھ اٹھایا. مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے, اس دین کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے قاسم پامال ہوا. یہ دین کہیں مظلوم ہو کر سکڑ نہ جائے, ننھے سے قاسم نے اپنے ننھے سے گلے کا لہو دیا. اور یہ سب دیتے تو شاید ماتم نہ ہوتا, یہ سب دیتے تو عزاداری کا یہ رنگ نہ بنتا. یہ دین بچانے خاطر زہرا کی چادر دی گئی. بس اس سے بڑا میں
क्या मसाइब बस कर सकता हूँ। न यजीद रहा करता, मजबूरी बन गई। जब से जिंदान में एक नन्ही सी कब्र बनी थी ना, अली और बतूल की बेटियों के बहन ही बदल गए थे। पूरा दमिश्क लरसता था जब रुबाब मातम करती थी। हालत वो आ गई, बदबख्त की मजबूरी बन गई। अय्यारी इख्तियार की, बुलाकर सैयद सज्जाद से कहा, लानत हो इब्ने मरजाना पर, ये तो ज़ियाद ने सब कुछ कर दिया, मैं तो चाहता ही नहीं था। आप जा सकते हैं, रिहाई है। ये वाहिद कैदी हैं जिन पे लफ्ज़ रिहाई बड़ा मुश्किल था। जब सैयद सज्जाद ने आकर कहा ना, फूटी अम्मा रिहाई मिल गई, होना ये चाहिए था कि खुशी होती, वहां मातम बढ़ गया। अब कब्र सकीना को छोड़कर कौन जिंदान से लाए। का सज्जाद ऐसे नहीं जाऊंगी, इस जालिम से कह मेरी कुछ शराइत है, शर्तें कैदी नहीं रखा करते। बीबी के शर्तें रख के बता रही है, आज यजीदियत कैद में है ज़ैनब मुख्तार। फरमाया इस बदबख्त से को हमें सरहाय शोहदा वापस किया जाए। इसे कहा जाए वो जो शाम गरीबा में लूटा था, हमें सामान वापस किया जाए, हमारी वापसी मदीने का इंतजाम किया जाए और मुझे एक घर दिया जाए। ये नुक्ता बड़े समझने, समझे आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं। फरमाया मुझे घर दिया जाए। यजीद ने हैरत से पूछा घर क्यों चाहिए। बीबी ने कहा जब से मेरा भाई मारा गया मुझे किसी ने रोने नहीं दिया, मुझे घर दो जहाँ बैठकर मैं हाय हुसैन के साथ। आज मोहम्मद ने कहा हाय कह के रोना भी तस्बीह है परवरदिगार, हाय कह के मैं हुसैन को रो सकूं। अब होता क्या है, वापसी का इंतजाम भी किया, घर भी दिया, और जब उस घर में मजलिस का आगाज हुआ ना, अब सोचे वो कैसी मजलिस होगी जिसमें अकबर की मां ने अकबर का मसाल पढ़ा होगा। सोचे वो मजलिस कैसी होगी जिसमें रुबाब ने बताया होगा मेरा बेशीर मारा कैसे गया। यहाँ बीबियां मसाइल पढ़ रही थी, वहां ज़ियारत बन बन के सरहाय शोहदा आ रहे थे। यकीनन जब अकबर का सर आया होगा, लैला ने आगे बढ़कर वसूल किया होगा, असरा का सर आया होगा, रुबाब ने लिया होगा, एक सर का आना था, सारी बीबियां खड़ी हो गई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मज़लूम करबला का सर आ गया। जब आखिरी मर्तबा ये सर आया था ना जिंदान में, सकीना दम तोड़ गई थी। अब उसके बाद पहली मर्तबा ये सर आया, अल्लाह जाने कोहराम की कैफियत क्या होगी। बस महमल बाहर आकर तैयार हो गए। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा महमल तैयार है, चले चलिए। जनाब ज़ैनब बाहर निकली, जैसी महमलों पे निगाह पड़ी तब उठी जनाब ज़ैनब। बीबी ज़ैनब ने फरमाया मैं तो इस पर सवार नहीं होंगी। फरमाया कि क्यों नहीं सवार होगी। कहा रंग बिरंगे कपड़े उससे सजे हुए हैं, रंग बिरंगे के कपड़े उतारो, इन सब पे स्याह चादरें लगाओ, स्याह चादरें लगाओ, ताकि जहां जहां से काफिला गुजरे दुनिया देखे हुसैन की अज़ाबात आ रही है, दुनिया को पता चले हुसैन का लुटा काफिला जा रहा है। सारी बीबियां सवार हुई, मगर देखा अली असगर की मां सवार नहीं हुई। एक मर्तबा पूछा गया रुबाब कहाँ है। मौला सज्जाद ने कहा मैं जानता हूँ मेरी मां रुबाब कहाँ होगी। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को लिया जिंदान में, वहां आए जहां छोटी सी कब्र सकीना थी। देखा ऐसे रुबाब कब्र पे बैठी थी जैसे कोई माँ किसी शीरखार बच्चे को गले से लगाए होती है, ऐसे कब्र को गले से लगा के रुबाब प्रेम कर रही थी। उठ सकीना रिहाई मिल गई, जब सकीना तुझे मदीना जाने की वही होती थी। इस मर्तबा सारी बीबियां वापस आके कब्र पे गिर गई। एक कोहराम बर्पा हुआ। जनाब ज़ैनब ने दमिश्क की औरतों को इकट्ठा किया, कहा बीबियों देखो हम तो जा रहे हैं, तुमसे जो बन पड़ा तुमने मेजबानी की, पर देखो अब हम तुम्हें छोटी सी निशानी छोड़कर जा रहे हैं। खुदा हमारी बच्ची की कब्र को बेचराग ना छोड़ना, इसे अंधेरों से बड़ा डर लगता है। अल्लाह जाने कितनी मुश्किल से सैयद सज्जाद ने सवार किया। चला ये काफिला, एक नौबत आई कि मौला सज्जाद आए और कहा फूफी अम्मा तो राह आ गया। एक राह मदीने को जा रही है, एक राह करबला को जा रही है। मैं आपको जहनुम से मुत्तसिल कर रहा हूँ। फूफी अम्मा आपकी मर्जी है, जहां से कहती है काफिला वहीं से गुजरेगा। एक मर्तबा रोकर का सज्जाद मैंने इस आलम में भाई की लाश को छोड़ा था कि सीने में जालिम ने तीर तोड़ रखे थे, पत्थरों का ढेर था। मुझे करबला लेके जा, मैं देखूं मेरे भैया की कब्र कैसे।
ایک مرتبہ یہاں کے قبر حسین کی طرف بڑھے، وہاں پر جناب جابر بن عبداللہ انصاری عطیہ کوفی کے ساتھ قبر مظلوم پر آیا. یہ پہلے جا کر انہوں نے غسل کیا، کربلا میں فرات پہ غسل کیا، اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کیا، لباس تبدیل کیا. یہ آئے کہاں؟ قبر حسین پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اتنے میں قبر سے آواز آئی، جابر اٹھ، استقبال کر، میرا مظلوم بیٹا آ رہا ہے، میری بہن زینب آ رہی ہے، اٹھ کر استقبال کر. جابر کی آنکھیں کام نہیں کرتی. عطیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، عطیہ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہمیں چھپ جانا چاہیے، مجھے ڈر ہے سپاہی آ رہے ہیں. کہا نہیں نہیں، مجھے سیاہی کی طرف لے کر بڑھ. ہاتھ پکڑا، چلنا شروع، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. آخر عطیہ نے کہا سامنے آ گئے ہیں 3 سے 4 اونٹ ہیں، چند اونٹوں پہ سوار بیویاں ہیں اور ایک ضعیف ہے جو سامنے چل رہا ہے. ایک مرتبہ جناب جابر نے تعجب سے پوچھا، یہ اس قافلے میں سجاد کہاں ہے؟ اس میں تو حسین کے بیٹے کو آنا تھا. عطیہ تو بتا رہے کوئی ضعیف ہے. میرا مولا رو کے کہتے چچا جابر پہچان، چچا جابر میں سجاد ہوں. کہا میرے حسین کا بیٹا تو جوان ہونا چاہیے. کہا چچا شام جانے سے پہلے جوان تھا، اب میں شام کو بھٹا کر رہا ہوں. ایک مرتبہ لائے قبر کے اوپر، کسی بی بی کو نہیں پتا کس شہید کی کون سی قبر ہے. ہم سید سجاد جانتے ہیں. ایک مرتبہ اونٹ کی مہار پکڑی، بشیر کو ایک طرف کر دیا، خود لے کر آئے. جب اونٹ لائے نا متصل مظلوم کی قبر کے، تو کہا چھوٹی اماں یہ بابا کی قبر آ گئی. اتنا سننا تھا، جناب زینب نے خود اس کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا اور قبر پہ گر کے جو لوہا پڑا، خدا کی قسم کاش آسمان پھٹ جاتا. بی بی رو کر کہتی بھیا حسین اٹھ کے استقبال کر، تیرا دین بچا کے زینب پلٹ آئی ہے. بھیا کیا آج بہن کا استقبال نہ کرے گا؟ میرا استقبال کر. مجھے ایسے سڑکوں پہ گھسیٹا گیا جیسے ترکوں کی لڑکی کنیزوں کو گھسیٹا جب. زینب اپنا پیچ کے میرا دین بچا کے آئی. ماتم حسین. سارے بند کر دے، ٹھیک ہے اوکے. مالا بیٹھا میری مت گئی ہے، تو علمانی خیمہ دادو ہے پد تلوار ریمانت ایون دیوے ہم دماغ ہوئے نلی رسنا جن میں لکھا میری بیوہ دھی کبرات آنکھیں نالے را ملایا چبندے کو سرات سلطان